سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ بیل بیل کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، راستے میں پانی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، پہاڑ کے اس طرف ایک حبشی غلام ہے، پہاڑ کے اس طرف ایک حبشی غلام ہے، اس کے پاس پانی ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ سامنے پہاڑ ہے، درمیان میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ذریعے دیکھا جا سکے، بلند و بالا پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ حضور مولا علی کو بلایا، فرمایا کہ جائیں، جا کر پہاڑ کے اس طرف ایک غلام جا رہا ہے، حبشی ہے، اس کے پاس پانی ہے، جائیں اسے میرے پاس لے کر آئیں۔ حضور مولا علی تشریف لے جاتے ہیں، دیکھیں پہاڑ کے اس طرف کو کیا کسی کو کیا علم ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کے کہنے پر حضور مولا علی جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے حبشی غلام، چلو تمہیں میرے آقا بلا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میرے پاس یہ جو پانی میں بھر کر لایا ہوں، یہ بھرنے کے لیے مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے، میرے مالک نے بھیجا ہے، اور میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اس غلام کو میں اپنے آقا کی بجائے آپ کے آقا کی طرف چل پڑوں۔ حضور مولا علی نے فرمایا نہیں، ہمارے آقا نے بلایا ہے، تمہیں جانا تو پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جاتا۔ حضور مولا علی نے اس کی سواری کے کان میں فرمایا کہ تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں، نبی آخر الزمان بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور مولا علی نے اس سواری کے کان میں یہ جملے ارشاد فرمائے، وہ سواری کو اپنے سفر کی طرف کھینچ رہا ہے، سواری حضور کی طرف چل رہی ہے، سواری حضور کی طرف چل رہی ہے۔ اللہ اکبر! حضور کے نام کا تو جانور بھی ادب کرتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں، ان کے حکم پر چلنا ہے۔ وہ جناب ادھر چل پڑی، وہ ادھر کھینچتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب یہ تیری بات نہیں مانے گی، تمہیں میرے آقا کے پاس جانا پڑے گا۔ حضور مولا علی گئے تھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا نہ چلتا، آپ اسے ساتھ لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی ہمیں دے دو، ہمیں اس سے تھوڑا سا پانی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، میں بڑی دور سے بھر کر لایا ہوں، میرا آقا بڑا سخت ہے، جس کا میں غلام ہوں، وہ مجھ پر بڑا تشدد کرتا ہے، بڑا جبر والا بندہ ہے، وہ مجھ پر بڑا ظلم کرے گا، آپ مجھ سے پانی نہ لیں۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا دے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ کم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ کم بھی نہیں ہوگا، فرمایا یہ کم نہیں ہوگا، فرمایا کہ یہ کم نہیں ہو سکتا، تم یہ برتن ہمیں دو، تمہیں یہ دینا پڑے گا، ہمیں دو، ہم اس میں سے تھوڑا سا پانی لیں گے، گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ یہ کم نہیں ہوگا۔ اس نے پھر یہ مشکیزہ حضور علیہ السلام کو پکڑایا۔ پہلے وہ بات نہیں مان رہا تھا، پیچھے صحابہ کرام کی لمبی فوج، 14 صحابہ کرام قوم بیش کھڑے تھے، تو اس نے دیکھا کہ اتنی لمبی فوج ہے، کہیں مجھ پر سختی نہ کرے۔ اس نے جناب وہ مشکیزہ حضور علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اب سورہ کوثر کا ترجمہ دیکھو، حضور علیہ السلام نے اس مشکیزے کے منہ پر اپنا دست قدرت رکھا، اپنا دست مبارک رکھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا برکت والا ہاتھ اس مشکیزے کے اندر رکھا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، حضور علیہ السلام کے انگشتان مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور 1400 صحابہ کرام اسے پانی لیتے ہیں۔ وہ جناب پیٹ بھر کر پی بھی لیتے ہیں، اپنے برتن بھی بھر لیتے ہیں، اپنی سواریوں کو بھی پلا لیتے ہیں، اپنے مشکیزیں بھی بھر لیتے
لیتے ہیں، جب مشقیں بھر لیتے ہیں، سب کے سب لوگ پانی ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دستے مبارک اس سے باہر نکالتے ہیں اور پھر اس کو دیتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو کہیں تمہارا پانی کم تو نہیں ہوا۔ اس کی توجہ بھی پانی پر تھی، کہیں میرا پانی کم نہ ہو جائے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے دستے مبارک میں جیسے ہی یہ پانی کا مشکیزہ جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کے دستے مبارک سے اس پانی کے اندر اتنی کثرت آتی ہے، اتنی برکت آتی ہے کہ 1400 صحابہ کرام بھی پی رہے ہیں، اپنی مشقیں بھی بھر رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پانی کم نہیں ہوا۔ وہ جب جانے لگا حضور علیہ السلام نے اسے دوبارہ بلایا اور پھر اس نے حضور علیہ السلام کی اب اس کی سوچ اس مشکیزے سے تھوڑی سی باہر آتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک مشکیزہ پانی کا میں بھر کر لایا تھا، ایک مشک تھی اس کا پانی کا میں نے منہ بند کیا ہوا تھا، گرے نہ، انہوں نے اتنے لوگوں نے پانی بھر لیا ہے، اتنا جناب انہوں نے، میرا مطلب ہے کہ پانی استعمال کیا اور یہ کم بھی نہیں ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ پھر واپس گیا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اتنا حسین و جمیل چہرہ دیکھا، حضور علیہ السلام کے چہرے پر نظر جم جاتی ہے اور پوچھتا ہے کہ اے برکت والی ہستی آپ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ہی نبی آخر الزمان۔ فرمایا تم نے ہمیں پانی دیا ہے، کوئی انعام نہیں مانگا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو میں کالے سیاہ رنگ کا حبشی غلام ہوں، لوگ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، میرا آقا مجھ سے نفرت کرتا ہے، آپ میرے چہرے کو خوبصورت کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی وہی برکت والا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک گیا۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کو جذبہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا چہرہ چمک گیا، خوبصورت ہو گیا، اس کی شخصیت ہی بدل گئی، اس کے دل کے اندر انوار اور عرفان الہی کا نور اتر آتا ہے اور وہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ حضور اب مجھے واپس نہیں، اب تو میں واپس نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ فرمایا نہیں، تم جس کے غلام ہو تمہیں اس کے پاس واپس جانا پڑے گا، تم واپس جاؤ، کیونکہ حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس کے وہاں جانے سے، میرے ایک صحابی کے وہاں پہنچنے سے، اس کی برکت سے وہ ساری کی ساری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ جب وہ وہاں سے نکلے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں حضور علیہ السلام نبی آخر الزمان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنی حسین و جمیل ہستی، اتنے پیارے چہروں والے میرے سامنے آئے تھے، میں ان سے الگ ہو رہا ہوں۔ حضور کو سلام عرض کر کے چلے جاتے ہیں، واپس بستی میں جاتے ہیں، وہ اپنے آقا کا جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور وہ آقا باہر آتا ہے، پوچھتا ہے کون ہو، کس سے ملنا ہے، کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ شکل بدل چکی ہے، رنگ بدل چکا ہے، ظاہر و باطن بدل چکا ہے، ہر چیز جو دیکھنے میں آ رہی تھی کوئی نشانی اسے نظر نہ آئی۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں آپ کا غلام ہوں، میں تمہارا غلام ہوں۔ اس نے کہا نہیں تم میرے غلام نہیں ہو سکتے، میرا غلام تو حبشی نسل تھا، اس کا سیاہ رنگ تھا، اس کی عجیب سی شکل تھی، تم تو میرے غلام نہیں ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں یہ دیکھو یہ سواری بھی ہے، یہ مشق بھی ہے، تمہارا نام یہ ہے، تمہارے گھر والوں کے نام یہ ہیں، یہ سارے نام تمہارے ہیں، اور یہ میں اس لیے جانتا ہوں میں تمہارا ہی غلام ہوں۔ اس نے کہا تم تو پانی لینے گئے تھے، پانی لے کر آئے ہو، تمہاری شکل پھر کیسے بدل گئی؟ تمہاری آواز بھی مجھے پہچانی جا رہی ہے، تمہاری شکل کیسے بدل گئی؟ تمہاری پوری کی پوری ہستی بدل چکی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے حضور علیہ السلام نبی آخر الزمان مل گئے ہیں، ان کے دست مبارک کے مجھ پر جو ہے وہ انوار گرے ہیں، انہوں نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا ہے، ید اللہ والا ہاتھ میرے چہرے اور سینے پر پھیرا ہے، میرا چہرہ بھی بدل گیا ہے، میرا دل بھی بدل گیا ہے، میرا جسم بھی بدل گیا ہے، میری روح بھی بدل گئی ہے، میرے مقدر بھی بدل چکے ہیں۔ اس نے کہا اگر اتنی حسین و جمیل ہستی ہے تو مجھے بھی ان کے پاس لے جاؤ۔
مسلطار گیا علاقے کا، اس نے جا کر حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، ساری کی ساری بستی مسلمان ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، قدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور اسی خوبصورت حضور علیہ السلام کی نعت جو میں نے نثر کی شکل میں پڑھی ہے، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اسی خوش بختی کے ساتھ میں آگے اگلے صلاح خانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں۔ جناب محمد تابش صاحب تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کی عالی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کریں۔ قصیدہ بردہ شریف میں چند شعر پڑھو، پھر نام پڑھو، پھر بعد بلال۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت یہ ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، یہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی، ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ بارہویں شب ہے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ بارہویں شب ہے، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا، بہر سو نغمہ صلی علی سجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں، سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں غیر مقدم پہ ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج آتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ تمام کے بعد مل کے پڑھو، ایک دو بندے بھی اس طرح نہیں آتے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، اکرم المخلوق مانگو اور میں کس سے پناہ، اکرم المخلوق مانگو اور میں کس سے پناہ، حادثات عام ہے اور آپ میری تنگ یدا، اکرم المخلوق مانگو اور میں کس سے حادثات عام ہے آپ میری تنگ یدا، یا اکرم الخلق مالی من آلو
أكرم المال من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی حد سے بھی آگے بہت آگے رفعت آپ کی حد سے بھی آگے بہت آگے رفعت آپ کی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا مولا صدا تحیت و درود کے گنجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہر بار سنتے ہیں میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں والحبیب الذی ترجى شفاعته والحبیب الذی ترجى شفاعته من الأحوال محتهم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رحمت دریا الہی ہر دم وگدا تیرا رحمت دا
دریا الہی ہر دم بگدا تیرا جے ایک قطرہ بچے تے کم بن جاندا ای میرا جے ایک قطرہ بچے کم بن جاندا ای میرا تے لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے تے لے او یار حوالے رب دے تو مل لے جاندی باری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیرو سے عمراں ساری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیرو سے عمراں ساری بڑے خاشر کی قدر اولاد دا ماں پیو جانے قدر اولاد دا ماں پیو جانے کی جانے بے گانا قدر حسین دا فاطمہ جانے یا حسنین دا نینا قدر حسین تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری قدر حسین دا فاطمہ جانے یا حسنین دا نانا سے جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر وکھاں پیاں جنہ باجوں ایک پل نہیں سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں تے میلا میلا سارے آکھن میلا میلا سارے آکھن میں بھی آکھاں میلا جس میلے بچ میل نہ ہوندے میلا کا دا میلا